اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل سننے و سنانے سے پہلے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی، محبت کی تھالی میں بآواز بلند پیش کریں، پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ جشن حضور فدائے ملت و فیضان اہل بیت کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت کیا حضرت علامہ مولانا سلیم الدین چشتی صاحب کو، حضرت علامہ مولانا مفتی اختر نعیمی صاحب کو، اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت آبرو سنیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید محمد علی قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی کو سماعت کیا۔ شورائے کرام و آپ نے سنا، بالخصوص استاذ الشعراء، شاعر ہندوستان، شاعر بنگال حضرت مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ کلیمی، حضرت قاری عمران اشرفی صاحب، حضرت مولانا قاری غلام حنظلہ سمنانی صاحب، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے مہمان نعت خواں نعت گو شاعر حضرت جناب نور الدین نعیمی صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ حضور سیدنا فدائے ملت علیہ رحمت رضوان کے جانشین، آپ کے مظہر، آپ کے شہزادہ اکبر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رات کافی گزر چکی ہے، موسم کا تقاضا، میں چھوٹا مہندی پور اور گرد و نواح کی جملہ غلامان حضور صدر الافاضل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے صدر الافاضل سوسائٹی کے بینر تلے آج کی اس مبارک و باسعادت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور تمام کو دارین کی برکتیں، نعمتیں، سعادتیں عطا فرمائے، اور جملہ اولیاء کرام سے سچی محبت سبھوں کے سینوں میں معجزن فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبھوں کو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرمائے، آمین۔ میں بہت لمبی چوڑی تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، بس نعت پاک کے کچھ شعر اور دو چار باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ نعت پاک کا مطلع یوں ہے کہ مصطفیٰ سے عشق کر تیرا بھلا ہو جائے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب بس صلاۃ و سلام ہوگا
کمیٹی کے افراد لوگوں سے گزارش ہے کہ شیرنی لے کر آ جائے۔ مصطفیٰ سے عشق کر تیرا بھلا ہو جائے گا، مصطفیٰ سے عشق کر تیرا بھلا ہو جائے گا، ارے یہ جہاں ہے چیز کیا راضی خدا ہو جائے گا، یہ جہاں ہے چیز کیا راضی خدا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ سے عشق کر تیرا بھلا ہو جائے گا، یہ جہاں ہے چیز کیا راضی خدا ہو جائے گا۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند دو ٹکڑے ہوا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند دو ٹکڑے ہوا، ارے مصطفیٰ اگر چاہ لے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، مصطفیٰ جو چاہ لے تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یہ جہاں ہے چیز کیا راضی خدا ہو جائے گا۔ اور آخری شعر کہ فتح خیبر وہ کرے گا راضی جس سے ہے خدا، فتح خیبر وہ کرے گا راضی جس سے ہے خدا، ارے انتخاب مصطفیٰ شیر خدا ہو جائے گا، انتخاب مصطفیٰ شیر خدا ہو جائے گا۔ فتح خیبر وہ کرے گا راضی جس سے ہے خدا، انتخاب مصطفیٰ شیر خدا ہو جائے گا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ گر مدینے میں میسر حاضری ہوگی نجم، گر مدینے میں میسر حاضری ہوگی نجم، ارے مثل پروانہ وہاں پر، مثل پروانہ وہاں جا کر فنا ہو جائے گا۔ گر مدینے میں میسر حاضری ہوگی نجم، مثل پروانہ وہاں جا کر فنا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ اگر چاہ لے تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تعلق اس آستانہ کرم سے ہے، اس آستانہ فیض عام سے ہے جسے بارگاہ حضور صدر الافاضل کہا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چھوٹا مہندی پور کے مالدہ کلیا چک کے غیور مسلمانوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں حضور صدر الافاضل کا غلام بنایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ وہ بارگاہ ہے جنہیں بارگاہ مخدوم پاک کا خسرو کہا جاتا ہے، بارگاہ مخدوم پاک کا جنہیں خسرو کہا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضور صدر الافاضل ایک طرف مخدوم پاک کی بارگاہ کے خسرو ہیں تو ادھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے بلال کا نام ہے، بارگاہ اعلیٰ حضرت کے بلال کا نام ہے۔ اب ان جملوں کو یہ علماء سمجھیں گے، ان کے اسرار و رموز کو یہ علماء سمجھیں گے۔ ہم نے وہاں سے جو سیکھا ہے، ہم نے جو وہاں سے جانا ہے، اور جو حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پڑھا ہے، تو وہی پیغام ہم تمہیں دینے جا رہے ہیں اور تمہیں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ خاندان صدر الافاضل کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ تمہیں یہی پیغام دے گا۔ کیا پیغام؟ کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ یہ وہ مسلک، یہ وہ طریقہ ہے جہاں سے تمہیں غوث پاک کا فیضان بھی ملے گا اور سرکار غریب نواز کی عطائیں بھی تمہیں ملیں گی۔ حضور صدر الافاضل، اور یہ نسبت صدر الافاضل، یہ نسبت نعیمی، اور یاد رکھیے گا بھی مولانا مفتی اختر نعیمی صاحب کا آپ نے بنگلہ زبان میں خطاب سماعت کیا۔ میں اتنی بنگلہ نہیں جانتا ہوں، مگر تھوڑا تھوڑا میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کسی نے حضور کی شان میں
گستاخی کری اور کسی نے حضور کے نور ہونے پر اعتراض کیا تو ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر آگے اسکپ کر دیجیے، اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت سے سنا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے آج نئے نہیں ہیں۔ میں اگر تاریخ کی بات کروں تو 1911 یعنی کہ 2025-26 میں ہم بیٹھے ہیں، آج سے 115 سال پہلے، آج سے 115 سال پہلے مفتی اختر صاحب اعتراض کیا گیا۔ کیا اعتراض کیا گیا؟ وہابیوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے، کہ نبی کو غیب نہیں آتا۔ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ 13-14 صدیوں کے بعد وہابیوں نے جو بولی بولی ہے، یہ وہی بولی ہے جو 14 صدی پہلے منافقین کی بولی تھی۔ منافقوں کی جو بولی تھی، زمانہ بدلا ہے، لباس بدلا ہے، چہرہ بدلا ہے، بولی کا رنگ وہی ہے۔ کل بھی منافقین حضور کی بارگاہ میں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے کہ حضور کو غیب نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، اللہ نعمتیں دیتا ہے، رزق اللہ نعمتیں دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ اور یہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، 115 سال پہلے بھی یہ اعتراض ہوا تھا۔ 115 سال پہلے کہ آپ اخبار اٹھائیے، آپ نظام الملک اخبار اٹھائیے، 1911 مارچ اپریل کے وہ اخبار اٹھائیے، نظام الملک کو اٹھائیے، دبدبہ سکندری کو اٹھائیے، البلاغ کو اٹھائیے، الہلال کو اٹھائیے، آپ چاہے مراد آباد کی لائبریری چلے جائیں، چاہے الرضا جات بریلی رامپور کی لائبریری چلے جائیں، چاہے ہندوستان کی بڑی سے بڑی کسی لائبریری میں چلے جائیں، 1911 مارچ اور اپریل کے آپ ان اخبار کو اٹھائیے، ان کا مطالعہ کیجئے، ان کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا یہ وہابیوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اور صرف تک محدود نہ تھا بلکہ انہوں نے یہ مناظرے کا چیلنج بھی دیا کہ اگر کسی کو یہ اعتراف ہے کہ حضور کو غیب آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اگر ان کو غیب آتا ہے تو ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ علماء دیوبند مناظرے کے لیے تیار ہیں، علماء دیوبند مناظرے کے لیے تیار ہیں، علماء سہارنپور مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ خبر اخبار میں چھپی ہے، حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے فوراً مناظرے کو قبول کیا۔ یہ سبحان اللہ، مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، مناظرے کی شرائط طے پائی گئی، مناظرے کی تاریخ طے پائی گئی، مناظرے کا جو دستور اور جو رواج تھا اور جو مناظرے کی جو شرائط تھی ان کو طے پا لیا گیا۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے ایک تار بھیجا بریلی شریف، یہ سبحان اللہ، بریلی شریف تار بھیجا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت سے فرمایا، حضور فلاں تاریخ میں مراد آباد کی سرزمین پر اشرف علی تھانوی اور اس کی چنڈال چوکڑی سے مناظرہ کا ہم نے چیلنج ایکسپٹ کر لیا ہے۔ حضور ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ بھی اگر مراد آباد تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجدد وقت جواب دیتے ہیں کہ یہ فقیر تو برسوں سے کوشش کر رہا تھا مگر ان کے بڑے بھی نہیں آئے اور انہوں نے بھی ہمارا چیلنج مناظرہ قبول نہ کیا۔ الحمدللہ مولانا سید نعیم الدین صاحب آپ لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا۔ صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے جب یہ تار دیا تو اس کا جواب آیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلاں دن میں فلاں ریل سے یعنی ٹرین سے مراد آباد آ رہا ہوں۔ آج آپ کے یہاں بھی پیرانے عظام آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی مشائخ آتے ہیں، آپ کے یہاں بھی بڑے بڑے اسکالر آتے ہیں،
آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے مالدہ جنکشن جاتے ہیں، آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے فرقہ اسٹیشن جاتے ہیں، یا آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے کسی بھی ریلوے اسٹیشن سے جائیں گے، ان کا استقبال کیا کیجئے گا؟ آج تیز رفتار زمانہ ہے، تیز رفتار سہولتوں کا زمانہ ہے، آپ 5 گاڑیاں لے کر جائیے گا، 10 گاڑیاں لے کر جائیے گا، 100-150 لوگ لے کر جائیے گا، مگر اے مسلمانوں یہ تمہارے دادا پیر کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج سے 115 سال پہلے جو علاقے کے بزرگ ہوں، یا RTO میں جا کر تم اس بات کی تحقیق کر لینا، پورے مالدہ ڈسٹرکٹ کے اندر، چاہے وہ مالدہ رورل ہو چاہے مالدہ ٹاؤن ہو، پورے مالدہ ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی گاڑیاں تھی، مالدہ ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی کاریں تھی۔ 1911 کی بات کر رہا ہوں، حضور صدر الافاضل مراد آباد اسٹیشن پہ اعلیٰ حضرت کے استقبال کے لیے 2 4 5 نہیں 10 20 نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے 60 گاڑیاں لے کر حاضر ہو گئے، 60 کاریں لے کر۔ 1960 کی بات کر رہا ہوں، جب 50-50 کوس میں لوگوں کے پاس سائیکلیں نہیں ہوتی تھی، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ 60 گاڑیاں اب حضور سرکار صدر الافاضل وہ قافلہ لے کر گئے ہیں، اور مراد آباد میں مولانا مفتی اختر صاحب نے دیکھا ہوگا حضرت شاہ بلاقی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ، اس جگہ پہ مناظرے کی جو جگہ تھی وہ حضرت شاہ بلاقی صاحب کا آستانے کے پاس کا گراؤنڈ، بڑا وسیع اور عریض گراؤنڈ۔ اب حضور صدر الافاضل کا وہ قافلہ جب مراد آباد کی شاہراہوں سے، شہر کے قلب سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا، وہابیوں کے مدرسے کے سامنے سے جو پہلے سنیوں کا تھا، جسے شاہی مدرسہ کہتے ہیں، ایک دیوانہ، ایک اعلیٰ حضرت کا چہیتا، اعلیٰ حضرت کا مرید، آگے آگے گاڑیوں کے دوڑ دوڑ کے چل رہے ہیں، جن کو تاریخ نے ملا اشرف شاذلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ذکر کیا ہے، وہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب گاڑیاں پہنچی، وہ قافلہ پہنچا وہابیوں کے مدرسے کے سامنے، تو انہوں نے ببانگے دہل پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، یہ کسے چارہ جوئی کا وار ہے، ارے یہ وار وار سے پار۔ یہ وہ ملا اشرف شاذلی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کری، مگر علماء کی صحبت میں، مشائخ کی صحبت میں اس قدر رہتے تھے، اعلیٰ حضرت کے بڑے منہ لگو، بڑے قریبی مریدوں میں اور بڑے حاضر مجلسوں میں شامل رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوی حافظہ ان کو عطا کیا تھا کہ وہابیوں کی کتابوں کی وہ تمام گستاخانہ عبارتیں ان کو منوعین یاد تھی، اور ان کے جواب میں جو اہل سنت نے اور قرآن و حدیث سے جو ہمارے علماء نے استنباط کیا ہے، جو نقل کیا ہے، ان کو وہ بھی یاد تھا۔ اکثر و بیشتر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اکثر و بیشتر علاقے کے جو چھوٹے موٹے مناظرے ہوتے تھے وہابیوں سے، تو جو علماء اہل سنت ملا اشرف شاذلی رحمت اللہ علیہ کو پہلے مناظر بنا کے دیا۔ اب آپ ذرا ان کی قسمت پہ رشک کریں، جو ایک عالم نہیں ہے، جو ایک فاضل نہیں ہے، جو ایک پیر نہیں ہے، جو ایک مرشد نہیں ہے، مگر پیر کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ ہے 150 سال 100 سال سے زمانہ گزر گیا، آج جہاں اعلیٰ حضرت و صدر الافاضل کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں ملا اشرف شاذلی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ملا اشرف شاذلی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری تاریخ یہ ہے، وہ وہابی جو کبھی مناظرے میں آنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہاں مناظرے میں آنے والے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3 دن تک مراد آباد میں قیام پذیر رہے، آخر میں فتح اور نصرت کے ساتھ جلسہ کیا گیا، اور نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا خطاب لوگوں نے سنا، اور سننے کے بعد وہ جلسہ نہایت ہی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس پیر کے ماننے والے ہو جس نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا، تمہیں ہمیشہ محبت کا درس دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا، ابھی آپ نے سنا کہ کوئی بھی پیر ہو، کسی بھی خانقاہ کے ہوں، وہ واجب التعظیم ہے، جتنے آل رسول ہیں وہ سب واجب التعظیم ہیں، اور اہل بیت وہ جب تک ہیں
جب تک اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، یہ علماء کرام مفتیان نظام یہاں تشریف فرما ہے، جب تک ان کی گستاخی، ان کی گمراہی حد کفر سے تجاوز نہ کر جائے، تب تک وہ واجب التعظیم ہے، چاہے ان کے بظاہر اعمال جیسے ہوں۔ اس کی مثال ہمارے علماء نے یوں دے کر فرمایا، یوں دے کر ہمیں آسان کر کے سمجھایا کہ ان جو غیر عالم ہیں یا باشرع نہیں ہیں، ان کی مثال ہمیں ایسے دے کر سمجھایا کہ قرآن پاک کے ورق سے اگر کوئی چھوٹا سا حصہ، صفحے کا کوئی ٹکڑا قرآن شریف سے اگر الگ ہو جائے تو اس کو پیر کے نیچے لانا حرام ہے۔ اس کی تعظیم ویسے ہی کی جائے گی جیسے اس 30 پارے قرآن کی جا رہی ہے، ایسے ہی تعظیم اس کی جائے گی۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ جو اپنے آپ کو سید کہیں، آل رسول کہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، ٹناٹن سنی، حنفی، بریلوی ہیں، تو واجب التعظیم ہے، لائق تعظیم ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور جو حضور کی گستاخ جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، جو اولیاء کرام کا گستاخ ہو، چاہے وہ اپنے نام کے آگے شریف لگائے، چاہے سید لگائے، چاہے کچھ لگائے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر سب ان پر فدا کر دے، پدر مادر سب ان پر فدا کر دیں۔ اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کے گھر والوں کے عقیدے کی حفاظت کرو، علماء اہل سنت کی خدمت کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی تقریریں، آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تقریریں سوشل میڈیا پہ ہر کسی کی نہیں، مستند علماء کی صرف تقریریں سنو، ان سے سنو، انشاءاللہ ان سے کچھ نہ کچھ تمہیں حاصل ہوگا، تمہارا عقیدہ سنورے گا، تمہاری آخرت سنورے گی، خود بھی دین پر چلو، اپنے گھر والوں کو بھی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہمت دو اور ان کو تلقین کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام